موجود ہے نا تو وہ ہماری میراث ہے. تو لہٰذا ڈاکٹر بننا یہ پرپز نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر بننا منع نہیں ہے, مگر ڈاکٹر بننا کس لیے وہ ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو ہم ایک ویژن دیتے ہیں, اور اس کا ویژن یہ ہے کہ تم بڑے ہو کر ڈاکٹر بنو گے. اس کے لیے جو ذرائع ہیں وہ یہ ہے کہ تم میٹرک کے اندر یا او لیول کے اندر 7 اسٹارز لو گے, اور اے لیول کے اندر 3 اسٹار پلس لو گے, پھر تم ایم ڈی کیٹ میں بہت اچھے نمبر لو گے, اور پھر تمہارا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ ہوگا یا کسی اور, پھر تم ڈاکٹر بنو گے. یہ ایک جرنی ہے جس کا آؤٹ کم پرپز یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ویژن نہیں ہے, یہ کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. ڈاکٹر بننا بھی ان منازل میں سے ایک منزل ہے. ڈاکٹر بن کے آگے کرنا کیا ہے, وہ جو آگے کرنا ہے وہ اصل میں ویژن ہے. تو بیٹا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ ایکچولی باہر کیوں جانا چاہتے ہیں, یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کا اسپرچل کوشچن کیا ہے. اگر آپ اجازت تو میں چھوٹا سا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نیشنل میڈیکل کالج میں پڑھاتا تھا, تو اس واقعے کا پہلا حصہ بالکل فیکٹ ہے, دوسرا فکشن ہے. تو پہلے میں یہ ہوا کہ ایک بچہ تھا جو کہ وہاں آیا, میں اسٹوڈنٹس افیئر کا انچارج تھا. اس نے آ کے جب مجھے کہا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ گدھا ریڈی چلاتے ہیں, اور شام کو ایک بھٹا ہے جس میں اینٹیں کھاتے ہیں, اور ان کے ہاتھوں پر سے کبھی بھی مٹی نہیں اتری دھونے کے باوجود. اور میری امی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں, اور میری 3 بہنیں ہیں, وہ بھی میری امی کا ہاتھ بٹاتی ہیں. میں کچھ کہوں گا بہت مجھ سے بات کروں, ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں. اور میں اب ڈاکٹر بنوں گا, اور وہ میرٹ پہ اس کا ہوا داخلہ. میں انشاءاللہ عزیز میں اس کے لفظ بتاتا ہوں, میں ملتان شہر میں پکا گھر میں اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے مٹی نکالوں گا. میں اپنی بہنوں کو بی اے کراؤں گا, اور ان کی شادیاں کروں گا, اور ابا امی کو حج کراؤں گا. یہ اس نے اپنے آبجیکٹیوز ڈٹرمن کیے, اور وہ میرے سامنے اس نے یہ آبجیکٹیو اچیو کیے. اچھا, اب میں آپ کو ایک فکشنیٹڈ بات بتاتا ہوں. ایک اور لڑکا اس میں سے تھا, اس نے یہ کہا کہ میں ڈاکٹر کروں گا. میرا جو گاؤں ہے نا, اس گاؤں میں عورتیں بچے کی ڈلیوری کے دوران 40% مر جاتے ہیں. ان کا جو میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ کتنا ہے, اور بچے جو ہیں وہ خوراک کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. میں ڈاکٹر بن کے اپنی کسی بہن اور بیٹی کو گاؤں میں اس بات پر مرنے نہیں. یہ میں نے آپ کو ایک فکشن بتایا. اب یہ دونوں نے ایک ہی طرح سے کام کیا ہے, دونوں نے ایک ہی طرح سے سارا کیا, ایمانداری سے کیا, حلال سے کیا, محنت سے کیا, سب کچھ کیا, لیکن دونوں کی آبجیکٹیوٹی کے اندر فرق ہے. پہلے کی آبجیکٹیوٹی غلط نہیں ہے, لیکن اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں اس سے زیادہ اہم یہ سوال ہے ہم وہ کیوں کرتے ہیں. لہٰذا آپ اپنے دل میں جھانکیے کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, اور اگر اس کیوں کے جواب کے اندر ایک اعلیٰ پرپز آپ کو نظر آتا ہے, اور آپ اس سلسلے میں ساری زندگی وہی گزارتے ہیں, تو میری ذاتی رائے کے اندر اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ وہاں سے رہ کر اپنے کسی اعلیٰ پرپز کو جو آپ ڈٹرمن کریں گے, میری صرف اتنی گزارش ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کا جو بھی اعلیٰ پرپز ڈٹرمن کریں, اس کے پیراڈائم کو جو پلاسٹک ورڈز فرما رہے تھے بھائی صاحب, ہمارے ڈاکٹر صاحب, ان پلاسٹک ورڈز کے اندر رہتے میں انسانیت کی خدمت کروں گا. میں ایک اس کی بجائے اس کے آبجیکٹیو کی یارڈ سٹک کو آپ وحی الہی اور سیرت النبی کے ساتھ منطبق کر دیں. لہٰذا میں آپ اس سوال کا جواب کو نہیں دے رہا کہ آپ جائیں یا نہ جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ غور کیجیے, اور غور کر کے فیصلہ کیجیے کہ جانے کا کیا پرپز ہے. اس پرپز سے آپ کی ایکچولی اسپرچویلٹی ڈٹرمن ہوگی. آپ کہیں کہ میں ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ یہاں میں تنگ آ گیا ہوں, یہاں میں وہاں جاؤں گا, آرام سے ٹھنڈے سے ملک میں رہوں گا, میرے بچے مفت ایجوکیشن حاصل کریں گے. میں یہاں رہ کر اپنے بچے کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخل نہیں کرا سکتا, وہاں میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخل کروا دوں گا. میں اس پرپز نہیں چاہتا, مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر اس کی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ نے اپنا لیول کیسے سیٹ کیا. میں ایک بہت سخت بات کرنے لگا ہوں, اور یہ میں اپنے بیٹے سے بھی میں نے کی ہے اور کرتا ہوں, تو آپ بھی میرے بیٹے کی طرح ہی ہیں. تو اس بات کی سختی سے برا مت منائیں. وہ میں صرف کرنے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص گدھا بن کے زندگی گزارنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ وہ گدھا ہو. اگر کوئی گدھا ہونا کوئی بری بات نہیں, کسی کے
के गधा होने की वजह से उसको पुलिस पकड़ के नहीं ले जाती, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो गधा हो तो किसी को उस पर इतराज नहीं है, लेकिन वो हो गधा ना, और वो जिंदगी गधों की तरह गुजारेंगे। तो मेरी इस लफ्ज की सख्ती को बुरा मत बनाइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि आप कह रहे हैं कि यार मेरी एक जिंदगी है, मैं जिंदगी में ठंडे इलाके में क्यों ना रहूँ, मैं इंसाफ में क्यों ना रहूँ, जहाँ ट्रैफिक के हॉर्न ना बजते हो मैं वहाँ क्यों ना रहूँ। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन मैं सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे और आपका जो पोटेंशियल है, जैसे सलमान भाई ने भी कहा था, वो है इमिग्रेशन टू दैट। ये बाकी जराए हैं, लिहाजा आप, मैं बात खत्म करता हूँ, अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपके क्यों का आंसर आपको अपनी असली मंजिल मकसूद के जाने के जरिए के तौर पर सीढ़ी की तरह मौजूद है, आप सारी जिंदगी जाकर नॉर्वे के किसी दूर दराज इलाके में आपने बहुत अच्छा